السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان ذکر و درود کے 12ویں پارٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہم نے اپنے سوال جواب سیگمنٹ میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ایک بہت خوبصورت ایسا واقعہ ہم اس 12ویں پارٹ میں پیش کریں گے، جس سے انشاءاللہ سامعین و ناظرین کی طبیعت خوش ہو جائے گی، نہ صرف خوش ہو جائے گی بلکہ ترغیب کا ایک ایسا ترغیب کے لیے یہ واقعہ بہت مؤثر ہوگا انشاءاللہ۔ میں جب رائے پور میں پڑھا کرتا تھا تو میرے استاد محترم جو ہمیں تفسیر پڑھاتے تھے حضرت مولانا ریاض صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں صحت اور عافیت میں خوب مزید ترقی عطا فرمائے۔ ابھی مدینہ طیبہ میں ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ ایک شارٹ کلپ بھی ہم نے جاری کی تھی جو آپ نے ملاحظہ فرمائی تھی۔ تو حضرت والا نے اپنے سبق کے اندر ایک بہت خوبصورت اور بہت قیمتی ایک واقعہ سنایا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ ایک صاحب حج پر یا عمرے پر بہرحال تشریف لے گئے۔ اس وقت میں عمرے پر تو اتنے لوگ نہیں جاتے تھے، شاید حج ہی پر گئے ہوں گے وہ صاحب۔ تو انہوں نے خواب میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ شخصیت کے متعلق پوچھا تو کہ حضرت آپ کا پسندیدہ شخص کون ہے یا آپ کا بہت محبوب شخص کون ہے، اس طرح کا کچھ سوال کیا بہرحال۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بمطابق بیان کرنے والے حضرت کے فرمایا کہ زکریا ہندی۔ بھائی دیکھو، بتانے میں کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن بات کا مفہوم جو مجھ تک پہنچا ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ تو فرمایا گیا کہ زکریا ہندی، کہ حضرت زکریا ہندی کی پسندیدگی کی ایسی کیا خصوصیت ہے؟ فرمایا کہ 55 برس سے جمعے کے روز عصر کے بعد درود شریف جو 80 مرتبہ پڑھی جاتی ہے نا، جس کو ہم درود جمعہ کہتے ہیں، اس کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ 55 برس سے زکریا کی درود شریف عصر کے بعد جمعے کے دن قضا نہیں ہوئی ہے۔ کون ہے زکریا ہندی؟ جانتے ہیں آپ؟ یہ وہی عظیم الشان شخصیت ہے جس کو لوگ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ جنت البقیع میں مدفن ہے حضرت والا، وہاں مدفون ہوئے۔ بڑی خوش نصیبی ہے صاحب۔ آپ سمجھیے کہ 80 مرتبہ درود شریف جمعے کے دن ہفتے میں ایک روز پڑھنے کا ذکر کیا گیا پسندیدگی کے لیے، لیکن ان لوگوں کا کیا ٹھکانہ ہوگا جو روزانہ 500 مرتبہ اسی درود شریف کو پڑھتے ہیں، یا بہرحال کسی بھی صورت کوئی بھی درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں، کثرت سے درود شریف ان کی زبان پر رہتا ہے، ان کا کیا مقام ہوگا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں۔ اس لیے اس واقعے سے ہمیں اس کے تعلق سے بڑی تقویت ملتی ہے کہ ہمارے یہاں تو مستقل یہی ایک عنوان ہے اور ہمارے یہاں تو مستقل اس پر محنت ہوتی ہے اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی 500 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد درود شریف پڑھنی ہے اور ترجیح دینا ہے اس کو کہ درود جمعہ پڑھنا ہے۔ تو بزرگوں، جب 80 مرتبہ ہفتے میں ایک دن پڑھنے کا اتنا فائدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں پسندیدگی کا اظہار فرمایا جائے، تو اگر ہم 500 مرتبہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اسی درود شریف کو یا کسی بھی درود شریف کو پڑھیں گے تو امید ہے اللہ رب العزت کی ذات عالی سے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ شاید ہمارا بھی درود شریف قبول ہو جائے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وہ حاجی جب حج سے لوٹے تو وہ اپنا سامان گھر پر رکھ کے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے کہ حضرت آپ کون سا درود شریف پڑھتے ہیں؟
کہ بھائی کیوں پوچھ رہے ہو آپ؟ مطلب ہوتا ہے نا اچانک آدمی آ کے میرے سے پوچھنے لگے بھی آپ کون سا درود شریف پڑھتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو آدمی تعجب سے میں پڑھ ہی جاتا ہے نا کہ آخر کیوں آپ کا اچانک یہ سوال کیوں ہے کہ حضرت آپ یہ درود جمعہ پڑھتے ہیں نا جمعے کے روز، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، کہ بھائی کیوں، کیا بات ہے؟ کہ حضرت میں نے ایسا دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بات فرماتے ہیں۔ تو فرمایا بھائی ہم کیا، ہمارا درود کیا، یہ تو انہی کی عنایتیں ہیں کہ ان کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے، اور صحیح بھی یہی ہے بھائیو کہ ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہماری اوقات کیا، ہماری حقیقت کیا، ہم تو وہی مٹی سے پیدا ہونے والی، مٹی ہی میں مل جانے والی مخلوق ہیں، تو ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے؟ تو اگر ہمارا درود شریف وہاں پہنچ جا رہا ہے، وہاں قبول ہو رہا ہے، تو میاں یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بندہ نوازی، امتی نوازی ہے صاحب، ورنہ ہماری کیا ہے؟ اس لیے دوستو درود شریف کا اہتمام کیجئے۔ اگر کچھ بھی نہیں کرتے ہیں تو 500 مرتبہ درود جمعہ کو یا پھر جو بھی درود شریف بہرحال 500 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کی اپنی عادت بنائیے۔ ہم نے پہلے بتا چکے ہیں ہم کہ الحمدللہ یہ درود شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بذریعہ خواب اسی رائے پور کے زمانے میں الحمدللہ ملا تھا۔ تو اس کا اہتمام کرنے والے بڑے بڑے فائدے اٹھاتے ہیں، بڑے بڑے حادثات سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ کے فضل اور کرم سے عجب اور غضب طریقے سے ان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ وہ ویسے تو دیکھو بے غرض ہو کر پڑھو، صرف اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ کے قرب اور رضا خاص حاصل کرنے کے لیے پڑھو، لیکن پھر بھی اپنی حاجتیں بھی ہوتی ہیں، ان کو بھی اللہ رب العزت سے اسی درمیان میں مانگو۔ اللہ رب العزت اپنا فضل فرما کر ہمیں درود شریف پڑھنے والوں میں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اور ہمارا نام اللہ کے یہاں اور رسول علیہ السلام کے یہاں درود شریف کثرت سے پڑھنے اور بھیجنے والوں میں شامل ہو جائے۔ اس کلپ کو کثرت سے شیئر کریں تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، اور درود جمعہ نہیں چھوڑنا۔ جمعے کے روز 80 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے، اپنی جگہ چھوڑنے سے پہلے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔